دیکھیں فاضل صاحب، اس میں جو اس سے بھی جو ریلیونٹ چیز ہے جو رپورٹ نہیں ہوئی، وہ آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ وائلنس اور پروٹیسٹ میں فرق ہے، اور وہ فرق مجھے پتہ ہے. تو کیٹیگوریکلی وہ رپورٹ نہیں ہوا سم واٹ، لیکن یہ بھی ایپیکس کی کمیٹی کی ہی گپ ہے اور جو بات ہوئی ہے اس کے اندر جب وہ یہ کہتے ہیں، یہ تو سیکنڈری بن جاتا ہے. اگر آپ پہلا جوڑ لیں حصہ کہ وائلنس اور پروٹیسٹ میں فرق ہے، اور فرق مجھے پتہ ہے، اور سیکیورٹی معاملات میں کوئی سامنے آیا آئین کے تحت ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. تو لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے نا سر، وائلنس کون کر رہا ہے، پروٹیسٹ کی آڑ میں وائلنس کون کر رہا ہے، تحریک انصاف کر رہی ہے. تو فیصل صاحب، یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے ایپیکس کمیٹی کی، اس میں جو آپ نے کہا کہ جو کچھ آرمی چیف نے کہا، اس کے بعد یہ جو آج علیمہ صاحبہ نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ جی بیرسٹر گوہر کو اور علی امین گنڈا پور صاحب کو خان صاحب نے مینڈیٹ دے دیا کہ آپ جا کے بات کریں، تو یہ جو ابھی آپ رپورٹ کر رہے ہیں اور جو ہمارے سامنے بیان آ رہے ہیں، اس کے بعد کوئی بات چیت کی جگہ ہے، کوئی کامن سپیس ہے؟ کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی سائڈ جو ہے وہ کچھ لچک دکھانے میں تیار ہوگی، کچھ کمپرومائز کرنے میں تیار ہوگی؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ تو بات کرنے کے لیے تیار ہے، ہونی بھی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، نہ ان کا کوئی رابطہ ہے، نہ کوئی ایسا واسطہ ہے. اور جو 24 کا پانی کا بلبلہ ہے جو فضل آؤٹ ہو جائے گا، اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ 24 کی ڈیٹ کیوں آئی ہے، کیونکہ 25 کو چارجز فریم ہونے ہیں خان صاحب کے اوپر. فیض حمید کا ٹرائل بہت تیز چل رہا ہے، تو یہ بھی ایک کامن گراؤنڈ ہے. اور ریلیف تو مجھے نہیں نظر آ رہا، اور میرے خیال سے خان صاحب کو بچا بھی خان صاحب ہی سکتے ہیں، کیونکہ ہی ہیز ریئلائزڈ ون تھنگ کہ سبھی کمپرومائز، سب کو کچھ نہ کچھ مل گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، اس میں بڑا رواج ہے کہ جو پاپولر لیڈر جیل میں جاتا ہے اس پہ بہت رشتہ دار اور دوست احباب عیاشی بھی کرتے ہیں، اقتدار کے مزے بھی لیتے ہیں، پیسہ بھی بناتے ہیں، یا لاشوں کی سیاست ہوتی ہے. تو لیڈرز کا تو یہ ہم نے پیچھے ہسٹری دیکھی ہوئی ہے. تو اف ہی سینسیبل ہی ول انڈرسٹینڈ. بٹ یہ جو پروٹیسٹ اور وائلنس کا جو ڈفرنس بتا دیا چیف نے اپنے منہ سے، وہ کلیئر سگنل ہے. اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ پوسٹ پون نہیں ہوگا، میرے لیے تو یہ شاکنگ نہیں ہے، لیکن اگر پوسٹ پون ہو بھی میرے حساب سے تو ہو جائے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر نہیں ہوتا تو یہ آ جائیں گے، کورٹس آرڈر کر دیں گی کہ یہ غیر قانونی جگہ ہے، آپ کسی دائیں بائیں جا کے کسی میدان میں بیٹھ جائیں، وہ جا کے آپ بیٹھ جائیں، جو کرنا کر لیں. مطالبات ہیں، 3 مطالبات جو دے رہے ہیں، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس پہ کسی طریقے سے بھی کوئی، یعنی کہ کچھ گورنمنٹ ان کو کچھ دے نہیں سکتی، یہ نہیں کہتی اچھا جی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، چلیں کچھ تھوڑا سا ہم آپ کے لیے کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، یہ آپ کو ہوتا نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، نان سٹارٹر ہے نا سر، نان سٹارٹر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 26 کو رول بیک کر دو، نہیں ہو سکتی. آپ کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کر دو، تو یہ پاگل ہیں. چوری کر کے، ڈکیتی کر کے 18 میں جیسے ہم آئے تھے، اس سے پہلے لوگ آئے تھے، اب جو آئے ہیں وہ اپنی جگہ دے دیں گے. ہم نے دیا تھا، اب تک ہمیں نکال کے باہر نہیں پھینکا تھا. اچھا، تیسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم پھر سب کو رہا کر دو. تو پھر سارے تو پاگل ہیں، چھولے کھانے بیٹھے ہیں، اتنی ذلت بھی اٹھا رہے، اتنی نالائکی نااہلی بھی جھیل رہے، ذلیل و خوار بھی ہو رہی ہے گورنمنٹ، اس کے بعد بھی چھوڑ دیں. صاحب، آپ خان صاحب کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ بھی آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا. تو وہ بھی اگر آپ ذہن میں رکھیں، اور ابھی جو ہم نے جو بیانات پڑھے ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیں، تو پھر تو یعنی کولیجن کورس ہے، پھر تو تصادم ہے، یہی نظر آ رہا ہے. نہیں سر، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابھی گنڈا پور آیا تھا، کے پی کے ہاؤس چلا گیا، ڈگی میں بیٹھ کے واپس کے پی کے چلا گیا. روز کوئی کفن باندھ کے نکل رہا ہے، کوئی کچھ کر لاشوں کی ڈھیر لگا کے نکل رہا ہے، کوئی کچھ کر کے نکل رہا ہے، کوئی کر کچھ رہا ہے. پھر انجوائے کریں. یہ سٹیٹمنٹس ہیں، غریب معصوم دیہڑی دار اور کے پی کے کی مشینری آئی تھی، 6-8 ہزار 12 ہزار آدمی آپ جمع کر لیتے ہیں، تو واپس کر لیں، 50 ہزار جمع کر لیں. تو جو 24 کا جو یہ دھرنا ہے، اب یہی کیونکہ آج خان صاحب نے اپنا اس پہ ایکس پر بھی ایک بڑی لمبا چوڑا بیان بھی دیا ہے، اس میں تو بالکل نو کمپرومائزنگ ان کی ٹون ہے. یہ جو فیض حمید صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے فیصل صاحب، کہ وہ ان کا جو ٹرائل ہے کورٹ مارشل وہ بالکل ختم ہو گیا ہے اور اب فیصلہ آنے والا ہے، یہ بات درست ہے؟ جی بالکل درست ہے، اس میں تیزی ہے، اور ویسے بھی اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے فوج کے اندر. اینڈ ٹو واٹ آئی کین انڈرسٹینڈ، نوئنگ دا پینک، جو کیمپ میں پینک ہے ابھی پی ٹی آئی کے، وہ تو بتا رہا ہے کہ یہ تو بہت جلد ہونے والا ہے، اور اس کے بعد پہ سزا بھی ہونی ہے. تو اٹس جسٹ ناٹ اونلی کورٹ مارشل. اور پھر عمران خان صاحب کے اوپر بھی چارجز فریم ہونے. تو مداخلت سے بھی کچھ نہیں فائدہ ہو رہا. مداخلت کے جو چیمپئن ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی بات کریں، جب
فلسطین کے اندر بربریت ہو رہی ہے, بچوں کا قتل و خون ہو رہا ہے, ادھر کوئی بول نہیں رہا. صدام کے ساتھ دوستی کی, 32 سال بعد اسے لڑائی کر دی. تو کیا ہم ایکسپیکٹ کریں, جو ابھی آپ بات کریں فیض صاحب, کیا اور آپ ہمیشہ کیونکہ خبریں بھی دیتے ہیں اور وہ درست بھی نکل آتی ہیں, تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب کا ٹرائل کا جو فیصلہ ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ منظر عام پہ آنے والا ہے؟ کورٹ مارشل کی حد تک یس, اس کے بعد سزا بھی ہونی ہے. اور مجھے تو یہ پینک سے لگ رہا ہے کہ جلدی ہے, جو جتنا پینک پی ٹی آئی کوارٹرز میں آیا ہوا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اس کا ہو گیا اور اس نے جو شواہد دی اور باتیں بتائی تو پھر باقیوں کی باری بھی ہے. تو یہ تو ٹریپ ہے, اور یہ جو مارکا کہا جا رہا ہے کہ فائنل راؤنڈ ہے, کوئی فائنل والا راؤنڈ نہیں ہے, ایسے بہت سارے فائنل راؤنڈ آتے رہیں گے. تو کیا خان صاحب کا جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل جانا وہ بھی اس سے فیض حمید صاحب کے جو بھی فیصلہ آ رہا ہے اس سے جڑا ہے, اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے خان صاحب کا ٹرانسفر ملٹری کسٹڈی میں ہو جائے گا؟ دیکھیں پاسبلٹیز کو تو آپ کبھی بھی انڈرمائن نہیں کر سکتے, نگیٹ کر سکتے. پاسبلٹیز 100%, اگر ان کا بندہ فوجی ٹرائل کے اندر پکڑا جاتا ہے اور وہ آگے اپنے ساتھ لوگ ملوث بتاتا ہے تو کامن سینس بھی کہتی ہے